بڑا میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آزماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ آزمائش کے لیے، اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو آزمائش میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم۔ سارے احباب مل کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام میرے دائیں بائیں کھڑے مقتدر علماء کرام، جملہ شرکائے نماز جنازہ، اور بالخصوص بھائی ڈاکٹر امجد صاحب کے ورثاء محترم چودھری محمد حنیف صاحب، بھائی علامہ حافظ ساجد صاحب اور ساجد صاحب کے جملہ برادران اور سامعین ذی وقار، مجھ سے قبل آپ قبلہ مفتی صاحب کی خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ احباب ذی وقار، آج ہمارا یہ بھائی جو شدید بیماری دیکھ کر اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم ان کی آنے والی ساری منازل کو آسان فرمائے۔ میرا صدمہ ہے، دکھ ہے اس باپ کے لیے کہ جس کے سامنے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو، ان بھائیوں کے لیے ایک بڑی آزمائش کہ جن کے سامنے جوان بھائی کی لاش جنازہ پڑا ہو، اس ماں کے لیے کہ جس ماں کے سامنے سے اس کے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دے کر جنازہ گاہ کی طرف لایا جا رہا ہے، اور احباب ذی وقار پھر اس اولاد کے لیے، وہ اولاد کے جن کے سروں سے آج باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور جنہیں ہمیشہ کے لیے یتیمی کا لقب دے دیا گیا ہے، لیکن انسان ان ساری چیزوں کو، قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، انسان ان ساری چیزوں کے سامنے عاجز اور بے بس ہے، اور جو اس کے حکم ہے وہ یہ ہے کہ انسان سر جھکا دے اور اللہ کی بارگاہ میں سراپائے عز و نیاز بنتے ہوئے اے انسان تو یہ ظاہر کر کہ تیرا کچھ نہیں تھا، یہ جو جا رہا ہے یہ اس مالک کا، اور اس مالک نے جو عطا کیا تھا، چونکہ وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے تصرف فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ یہ پیدا ہو کر زندہ رہے گا یا مر جائے گا، یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے گا، یا ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ لمحے آتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، علاقے میں اور خاندان میں خوشیوں کا سما ہوتا ہے، وہ بچہ پروان چڑھتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں۔ اگر بچے کو تھوڑی سی بیماری آ جائے، ماں لرز اٹھتی ہے، باپ کا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، وہ اپنا بڑھاپے کا دکھ اور درد اور وہ اپنی بیماری بھول جاتے ہیں، اور انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لال کو کچھ نہ ہو۔ پھر چڑھتے چڑھتے جوانی آتی ہے، جب بچہ عالم شباب میں ہوتا ہے اور جوانی کے عروج میں ہوتا ہے، اس بچے کو اگر ذرا سی تکلیف ہو، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ اٹھتا ہے کہ میرے بیٹے میرے سہارے کو کچھ نہ ہو۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جوان بیٹا لے لیتی ہے، فرمایا لوگوں پوچھتے ہو موت کیا ہے، فرمایا موت وہ ہے جو ماں کی گود میں کھیلتے ہوئے معصوم پھول کو لے لیتی ہے۔ لوگوں پوچھتے ہو کہ موت کیا ہے، فرمایا موت وہ ہے
جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے. فرمایا لوگوں پوچھتے ہو موت کیا ہے؟ فرمایا موت وہ ہے جو ہر رشتہ توڑ دیتی ہے اور بندے کو سسکیوں اور آہوں میں چھوڑ کر موت اس بندے کو لے کر جا رہی ہوتی ہے اور سارا خاندان عز و انکساری کا پیکر بن کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آبزی وقار ہمارے یہ بھائی امجد صاحب طویل بیماری دیکھی, خاندان والوں نے علاج کروایا, انتھک کوشش کی, لیکن زندگی کی نعمت نہیں دے سکے, نہ کوئی دے سکتا ہے, چونکہ زندگی خدا کی امانت ہے, زندگی اللہ کی طرف سے عطیہ ہے, زندگی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے, زندگی خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات. ارے موت کو پہلے ذکر کر کے زندگی کو بعد میں ذکر کر کے اس انسان کو بتا دیا کہ انسان زندگی جب تو گزارے گا تیرے سامنے حسن بھی ہوگا, تیرے سامنے رنگ و روپ بھی ہوں گے, تیرے سامنے دنیا کی رنگینیاں بھی ہوں گی, لیکن اے انسان کبھی نہ بھولنا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تو نے موت کا لقمہ بننا. مولا کل تک جو انسان اپنے پاؤں پہ چل رہا تھا آج اسے کاندھوں پہ اٹھا کے لایا جا رہا ہے. فرمایا یہی موت ہے, فرمایا لوگوں یہی موت ہے. اے دنیا کے حسن میں مارے مارے پھرنے والوں, اپنے رب سے تعلق توڑنے والوں, خدا سے بغاوت کرنے والوں اور دنیا کی حرص و ہوس اور دنیا کی محبت میں ارے اس موت کو بھول جانے والوں, ذرا یہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش میرے اور تیرے لیے دعوت فکر ہے. کاندھوں پہ اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لایا جا رہا ہے. اے دنیا میں مارے مارے پھرنے والوں, جس دنیا کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں رہے گا, بندہ اکیلا قبر میں جائے گا. حضور فرماتے ہیں جب فرشتوں سے رب پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بیٹھے تھے اس کے پاس اور جو بھی عادت کے لیے آتا وہ اس کے سامنے تیرا شکر بتا لاتا. اللہ فرماتا کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ, اگر کسی بیماری میں مر گیا تو اسے بخش دوں گا اور اگر میں نے اسے صحت دی تو پہلے سے اچھا جسم ہوگا. اور احباب وقار ایک طرح غور کیجیے کس قدر سفید کرے اور بات میری دھیان میری طرف رکھے.